عباس کا پاک طینت چاہیے اس کو اٹھانے کے لیے، بھول نہ جائے بشر کو یہ بھی سیدھا راستہ، بھول نہ جائے بشر کو یہ بھی سیدھا راستہ، رہنما سیرت رضا کی ہے زمانے کے لیے، ایک مصرع بھی اگر ہو جائے گا میرا قبول، ایک مصرع بھی اگر ہو جائے گا میرا قبول، کافی ہے باغ جنا میں گھر بنانے کے لیے، روز محشر اپنی بخشش کے لیے محسن جوان، روز محشر اپنی بخشش کے لیے محسن جوان، داغ ماتم لے کے جاؤں گا دکھانے کے لیے، بال محمد و آل محمد صلوات۔ حیدری صلوات باواز بلند۔ حبیب خدا ختم انبیاء صلوات۔ ٹھیک، دل میں جذبہ ہے تو اس کی ترجمانی چاہیے، دل میں جذبہ ہے تو اس کی ترجمانی چاہیے، عشق کا اظہار سجدوں کی زبانی چاہیے، داغ ماتم لے کے جاتے کیوں نہ مرکز میں کلیم، داغ ماتم لے کے جاتے کیوں نہ مرکز میں کلیم، جنتی ہونے کی کوئی تو نشانی چاہیے، جنتی ہونے کی کوئی تو نشانی چاہیے، نعرہ صلوات۔ غم کے آنسو ہیں کہ پلکوں پہ سجایا ہے چراغ، غم کے آنسو ہیں کہ پلکوں پہ سجایا ہے چراغ، ہم نے بہتے ہوئے پانی سے جلایا ہے چراغ، ہم نے بہتے ہوئے پانی سے جلایا ہے چراغ، کہہ دو دنیا کے اندھیروں سے کہ آگے نہ بڑھیں، کہہ دو دنیا کے اندھیروں سے، کہہ دو دنیا کے اندھیروں سے کہ آگے نہ بڑھیں، ہم نے داغ غم سرور کو بنایا ہے چراغ، ہم نے داغ غم سرور کو بنایا ہے چراغ، آج تک روضہ عباس سے آتی ہے صدا، آج تک روضہ عباس سے آتی ہے صدا، ایک وفادار نے دریا میں جلایا ہے چراغ، ایک وفادار نے دریا میں جلایا ہے چراغ، اے حسین ابن علی تیری شہادت پہ نثار، اے حسین ابن علی تیری شہادت پہ نثار، تو نے ہر دور کے انسان کو دکھایا ہے چراغ، تو نے ہر دور کے انسان کو دکھایا ہے چراغ، شب عاشور جلا دی ہے دلوں میں مشعل، شب عاشور جلا دی ہے دلوں میں مشعل، کون کہتا ہے کہ مولا نے بجھایا ہے چراغ، شب عاشور جلا دی ہے دلوں میں مشعل، کون کہتا ہے کہ مولا نے بجھایا ہے چراغ، کون کہتا ہے کہ مولا نے بجھایا ہے چراغ، دیکھ کر چہرے بے شیر عدو کہنے لگے، دیکھ کر چہرے بے شیر عدو کہنے لگے، آندھیوں میں شہ والا نے جلایا ہے چراغ، آندھیوں میں شہ والا نے جلایا ہے چراغ، اے یزید اب نہ اٹھے گا کبھی بیعت کا سوال، اے یزید اب نہ اٹھے گا کبھی بیعت کا سوال،
تیری تقدیر کا زینب نے بجھایا ہے چراغ، تیری تقدیر کا زینب نے بجھایا ہے چراغ۔ اب نہ ہوگی کبھی ظلمت کے شہ والا نے، اب نہ ہوگی کبھی ظلمت کے شہ والا نے، اپنے ہر خون کے قطرے کو بنایا ہے چراغ، اپنے ہر خون کے قطرے کو بنایا ہے چراغ۔ دیکھتے تھے سر شبیر تو کہتے تھے سبھی، دیکھتے تھے سر شبیر تو کہتے تھے سبھی، اہل بیداد نے نیزے پہ اٹھایا ہے چراغ، اہل بیداد نے نیزے پہ اٹھایا ہے چراغ۔ آج تک قبر سکینہ سے صدا آتی ہے، آج تک قبر سکینہ سے صدا آتی ہے، قید خانے میں بھی زینب نے جلایا ہے چراغ، قید خانے میں بھی زینب نے جلایا ہے چراغ۔ لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، ہائے ظالم نے میرے گھر کا بجھایا ہے چراغ، ہائے ظالم نے میرے گھر کا بجھایا ہے چراغ۔ داغ ماتم نظر آیا جو فرشتوں کو پیام، داغ ماتم نظر آیا جو فرشتوں کو پیام، ہٹ گئے کہہ کے کہ یہ قبر میں لایا ہے چراغ، ہٹ گئے کہہ کے کہ یہ قبر میں لایا ہے چراغ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام اللہ علیہ پر آواز بلند صلوات۔ محمد الوالد نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غیبی، نعرہ یا حسین، نعرہ یا عباس، چاہے کونین امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب طه و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صلوات۔
ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم انور علی صاحب اور ان کے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر سلوات پڑھ لیں محترم، نومبر کے بعد جون میں پھر حاضر ہو گیا۔ عارف بھائی کی محنتیں اور آپ لوگوں کی دعائیں، یہ بچہ ذیشان بھی بہت لگا رہا، فضلے بھی بہت لگے رہے، اور آپ لوگوں نے ہمیں اچھا کر دیا، اور پھر ہم آپ کی خدمت کے لیے پھر حاضر ہو گئے۔ ہم تہہ دل سے آپ لوگوں کے ممنون و متشکر ہیں کہ مولا کا کرم ہوا، آپ لوگوں کی محنتیں اور دعائیں ہوئی کہ الحمدللہ پھر ہم خدمت کے لیے نہ صرف کہ یہاں حاضر ہیں بلکہ اس کے بعد بہت خدمت کی ہے میں نے، اور جب تک شہزادی چاہیں گی انشاءاللہ خدمت جاری و ساری رہے گی۔ یہ کریمہ جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے آج، عنوان بطور عنوان، یہی وہ آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو خطبہ نکاح ہمارے یہاں عام طور سے رائج ہے، الحمدللہ اقراراً بنعمت والا، یہ وہی خطبہ نکاح ہے جو نویں امام نے خود اپنے عقد میں پڑھا تھا۔ نویں امام نے خود اپنے عقد میں پڑھا تھا، یہ وہی خطبہ ہے جو تبرکاً تمام تر دنیا بھر کے علماء اسی خطبے کو پڑھ رہے ہیں۔ کچھ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے جو جدید علماء تشریف لا رہے ہیں وہ کچھ نیا خطبہ بھی شامل کرنے لگے ہیں اس خطبے سے ہٹ کر کے، تو شاید اس لیے کہ انہیں عالم سمجھا جائے، یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا ان کی نگاہ میں اس خطبے سے زیادہ شرف اس خطبے کا ہو، ان کی نگاہ میں ہو سکتا ہے، مگر یہ وہ خطبے کا ٹکڑا ہے جسے نویں امام علیہ السلام نے خود اپنے عقد نکاح میں پڑھا، تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ایتھینٹک اور معتبر اور صاحب برکت اور کوئی خطبہ ہو نہیں سکتا۔ اسی خطبے کا جز ہے یہ آیہ کریمہ جسے ہم نے عنوان کلام قرار دیا ہے۔ جب حمد و ثنا ہو جاتی ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ نے ایک ہی آیت میں پورا قانون نکاح بیان کر دیا، پورا قانون نکاح بیان کر دیا۔ اب اس آیت کے بعد پھر 2 حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی ایک ہی حدیث پڑھتا ہے، اب یہ اس کے اوپر ہے کہ 2 حدیثیں پڑھے 4 حدیثیں پڑھے، مگر یہ کہ 2 حدیثیں پڑھی جاتی ہیں جو اسی آیت کے ساتھ جڑنے والی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو تمہارے زیر سرپرستی ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ جو لوگ تمہارے زیر اثر ہیں، زیر سرپرستی ہیں،
ان کا نکاح کرا دو. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. جو صالح بندے ہیں تمہارے زیر اثر ہیں ان کا نکاح کرا دو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب آج میں گفتگو اس زاویے پہ کرنا چاہتا ہوں کہ شادی ایک خوشی کا پیغام ہے، خوشی کا موقع ہے، اور خوشی ہی اس کا اصل عنصر ہے. مگر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ساری ناراضگی اسی شادی میں نکالی جاتی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور یہ شاید ہمارے اسی ہندوستانی سماج میں ہے. اور ہندوستانی سماج میں بھی میں غیر قوموں کی بات نہیں کروں گا، ورنہ اس میں بڑے اچھے آئیڈیل ورکس بھی ہیں. میں صرف اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں. یہ اپنی جو سماجی معاشرتی برادری ہے، پھپھا ناراض، خالو ناراض، بہنوئی ناراض، سمجھا آپ نے، یہ سارے رشتے جو ہیں، چچا ناراض، ماموں ناراض. افسوس کی بات ہے، مومن اگر مومن کو مسکرا کے دیکھ لے تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے. اور کریں آپ، ایک ادھر سے آ رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، نگاہ پڑی، سلام کیا، مسکرا دیے، وہ اپنے راستے ہی اپنے راستے، نہ کچھ کہا، نہ کچھ سنا، نہ کچھ لیا، نہ کچھ دیا، مگر صرف مسکرا دے تو فرشتے فخر و مباحات کرتے ہیں. اور اللہ اس مسکراہٹ کا بے پناہ ثواب دیتا. تو مومن کو چاہیے کہ مومن کو دیکھ کے مسکرائے، اور شادی کے موقع پہ مسکرانے کے بجائے بیٹھے ہوئے. یہ افسوس کی بات ہے. اور کریں آپ، یہ افسوس کی بات ہے، ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، اگر مثال کے طور پر مان لیں میری ہی کسی نے کوئی توہین کی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور موقع پہ شکوہ کر لیں، کسی اور موقع پہ شکایت کر لیں. شادی میں اگر بلا رہا ہے تو ہمیں خوشی سے کھڑا ہو جانا چاہیے. ہم کھڑے ہو گئے، ہمارا ثواب پکا ہو گیا. اور کریں آپ، اصل میں یہ ناراضگی وہ دل میں رکھتے ہیں جنہیں آخرت کی عطا پر یقین نہیں ہے. اور کریں آپ، جنہیں آخرت کی عطا پر اور آخرت کی سزا پر یقین ہوگا، وہ چاہے گا کہ جلدی جلدی جتنا جمع ہو سکے جمع کر لو تاکہ وہاں میرا پار ہو جائے. اور کریں آپ، کچھ نہیں بگڑتا. اگر ہم کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے، اس کی خوشی میں ہم خوش ہو گئے. اس نے ہمیں ناراض کیا تھا نا، میری غلطی نہیں تھی. ناراض کس نے کیا؟ اس نے کیا. کھڑا کون ہوا؟ میں ہوا. تو جزا کسے ملے گی؟ اسے نہیں ملے گی، مجھے ملے گی. تمہیں اپنی جگہ رکھو بھائی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور ایک قسم کی جگہ نہیں ملے گی. اگر یہ بات پہنچا سکا، کیسے پہنچاؤں؟ مثال میں کوئی رکھتا نہیں ہوں. ایک آدمی نے سڑک پر کسی سے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے، مار پیٹ کی، تو اس نے اسے مارا. تو ایک دفعہ لگنی چاہیے اس کے اوپر، فلاں نے فلاں کو مارا. مگر جب آپ دیکھیے ایف آئی آر میں تو اس میں 4-5 دفعیں لگتی ہیں، ہے نا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟
देखिए बात पहुंच रही है ना, जो बात न पहुंचे आप वहीं से अभी पूछ लीजिए कि भाई ये बात आपकी समझ में नहीं आई, मैं ठहर के एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी ने किसी को एक झापड़ मार दिया सड़क के ऊपर, FIR हो गया, पुलिस आ गई, FIR हो गया, तो एक दफा नहीं लगेगी कि उसने फलां को मारा। जब आप रजिस्टर देखेंगे तो उसमें 5-6 दफाएं लगेगी। एक तो मारने की दफा, दूसरी नक्श अम्न की दफा, और करें आप दूसरी दफा लगेगी नक्श अम्न की दफा, 2 दफा तो यही हो गई। तीसरी लगेगी जुल्म ज़्यादती की दफा, चौथी दफा लग जाएगी कैरेक्टर की दफा, और करें उसका कैरेक्टर जो है वो खराब मान लिया जाएगा, दफात बढ़ती चली गई। इसी तरह अल्लाह इतना करीम है कि जब वो सवाब देने पे आता है तो एक तरह का सवाब नहीं देता, 10 तरह का सवाब है ना। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, किसी ने मुझे नाराज किया, शादी का मौका है, उसने मुझे पूछ लिया, मैं चला गया। एक दफा जिस तरह से सवाब की वो सजा की होती ना, वैसे सवाब की भी जहतें बनती हैं। एक सवाब सबसे पहले मुझे मिलेगा पहल करने का, और क्या उसने पूछा, मैं उससे मिलने में पहल कर रहा हूं, एक मुझे पहल करने का सवाब मिलेगा, दूसरे मोमिन को खुश करने का सवाब मिलेगा। जब हम जाएंगे तो उसने बुलाया है तो सलाम करेगा, मेरे सलाम का जवाब देगा, वो मुस्कुराएगा, हम मुस्कुराएंगे, मुझे मुस्कुराने का सवाब मिलेगा। और ये सब जमा करके आखिर में जो सबसे बड़ा सवाब मिलेगा वो सिले रहम का मिलेगा। और कहना आप सबसे बड़ा जो सवाब मिलेगा वो सिले रहम का मिलेगा। अब आप सोचिए कि जरा सा मेरे ऐठ जाने में फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि दूरी जो 10 फीट की थी वो 20 फीट में बदल गई, दूरी बढ़ी ना, ये हुआ नुकसान। और अगर वही में खड़ा हो जाता, मिल लेता, तो हमें सवाब कितने मिलते? 10 तरह के, और सबसे बड़ा मिलता सवाब सिले रहम का। मालूम है ये हदीस तो बहुत मशहूर है कि रोज़े महशर जो सवालात होंगे उसमें सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। मगर आप अगर दकीक निगाह से हदीसों का मुतालिया करें तो सबसे पहला सवाल नमाज का होगा इबादतों में, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, या उसके तमाम जाविये, ये सारी इबादत हैं। तो इबादत में सबसे पहला सवाल होगा नमाज का, और जब इखलाक और मुआमलात का, मुआशरत का सवाल होगा तो उसमें सबसे पहला सवाल सिले रहम का होगा। और करें अब सिले रहम, और सिले रहम में सबसे पहले अपने करीब तरीन अजीज आते हैं। और करें आप, हमारा करीब तरीन अजीज मेरे माँ बाप अव्वलीन है सिले रहम में, माँ बाप के बाद मेरे भाई बहन अव्वलीन है सिले रहम में, अब भाई बहन के बाद तब आएंगे भांजे भतीजे। और करें आप, तो यूं बनेगा सिले रहम का दायरा। तो सबसे पहला सवाल रोज़े महशर सिले रहम का होगा। और ये याद रखिए कि सिले रहम करने से, अब सिले रहम का मतलब ये नहीं है, बात पे बात बढ़ती जा रही है, मुझे बहुत दूर जाना है, और यानी सफ़र गुफ्तगू में दूर जाना है, बहुत सी बातें हैं, और देख रहा हूँ टाइम बहुत जल्दी चला जाता है मेरा, पता नहीं क्यों।
टाइम यहाँ की घड़ी कुछ तेज चलती है, सलवार पढ़ ले सबसे पहला सवाल सिले रहम का होगा। सिले रहम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम भाई को पैसा दें, भतीजे को पैसा दें या अजीज को पैसा दें तो सिले रहम है, या उन्हें बार बार दावत खिलाएं तो सिले रहम है, ये नहीं है। सिले रहम एक वसीउल मतलब है। अगर हमारे भाई भतीजे भांजे को कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, मुझसे भी बेहतर है वो, मान लीजिए पैसे में, और हैं भी सभी लोग बेहतर हैं, तो मैं उनको पैसा दे नहीं सकता, दावत नहीं दे सकता, तो क्या सिले रहम बंद हो गया? नहीं। इसीलिए सिले रहम खाने खिलाने या पैसा देने ही को नहीं कहते, ये तो जरूरत, एहतियाज और हालात के तहत होंगे। सिर्फ मुलाकात कर लेना सबसे पहले सिले रहम, खड़े हो जाना, मुलाकात कर लेना। अब जाहिर है मेरे भाई को मेरी जरूरत नहीं है पैसे की, या मेरे भतीजे को जरूरत नहीं है मेरे पैसे की, या मेरे भांजे को, मगर ये कि हम उनके लिए खड़े हो जाए। माँ बाप के साथ भी लफ्ज़ सिले रहम आया है, माँ बाप को हम क्या दे लेंगे? मगर सिर्फ माँ बाप की जियारत रोज कर लेना, यही सबसे बड़ा सिले रहम। जियारत का लफ्ज़ कह रहा हूं, मुलाकात का नहीं कह रहा हूं। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले सिले रहम यानी सबसे पहला मरहला मुलाकात कर लेना, दूसरा मरहला खैरियत पूछ लेना या खैरियत उसकी जानना। खैरियत समझ गए ना, सिर्फ बीमारी की खैरियत नहीं पूछी जाती, अच्छे की भी खैरियत देखी और पूछी जाती। खैरियत पूछ लेना, खैरियत में अब जो उसकी जरूरत हो उस जरूरत पर खड़े हो जाना, जो उसके हालात हो, जो जरूरत हो उस जरूरत पर खड़े हो जाना, हत्तल इम्कान उसका कोऑपरेट करना। मजलूम अगर है तो उसके मतलब मुआवनत में खड़े हो जाना, यह सिले रहम है। ज़ईफ व कमजोर है तो उसे कुव्वत पहुंचा देना, यह सिले रहम है। और सिले रहम का सबसे बड़ा दो फायदा है, अल्लाह हयात बढ़ाता है, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाता है। तो जो सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बात कहाँ से हमारी कहाँ तक चली आई। बात कहाँ शुरू हुई थी कि शादी ब्याह है रूठने के लिए। भाई ये इसलिए मेरा अपना तजुर्बा पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं, मैं अपना तजुर्बा ही पढ़ता हूँ, और जब भी पढ़ता हूँ अपनी बात पढ़ता हूँ। हमारी भी शादी हुई तो कुछ लोग रूठे हुए थे, जब हमारी बेटी की भी शादी की, तो ऐसा होता है। तो मेरा अपना जो तजुर्बा था मैंने वही बयान किया है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फराख दिली अख्तियार करो। मोमिन के लिए थोड़ा सा फराख दिल होना चाहिए। कहीं किसी की कोई बेइज्जती नहीं होती। और एक बात हमेशा नोट करके रखिए, इज्जत और जिल्लत का पैमाना हम बनाते हैं, और अल्लाह कह रहा है वक्त तो इज्जत बचा वक्त तो जिल्लत बचा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो इसे अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, अपना पैमाना नहीं बनाना चाहिए। किसी की कोई बेइज्जती नहीं होती। आदमी समझता है मेरी बेइज्जती हो गई, सबकी इज्जत रहती है। लोग कहता है नाक कट गई, हमें आज तक किसी की कटी हुई नाक दिखी। और करें आप, ये सब थोड़े देर के जख्म होते हैं जो मुंदमिल हो जाते हैं, इंसान उसे खुद कुरेद के ताज़ा करता है ना। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद। अब एक मरहले से गुजर गया, अब दूसरे मरहले में गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो शादी है खुश होने के लिए, और हर मोमिन के लिए खुशी में खुशी से शिरकत कर लेनी चाहिए। कुछ नहीं बिगड़ता, इतना सवाब है
کہ روز محشر آپ حیرت کریں گے کہ یہ ثواب میرے کھاتے میں کہاں سے آ گیا. اب حدیثیں ہیں بہت ساری, کہاں تک سناؤں آپ کو. حیرت کرے گا مومن, اللہ والے ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا تھا, یہ اتنا ثواب کھاتے میں کہاں سے آ گیا جو تم مجھے عطا کر رہا ہے. تو پھر وہ کھاتا کھولا جائے گا کہ تم نے کسی مومن کو خوش کیا تھا, تم نے کسی کے دل کو تقویت پہنچائی تھی, محبت مروت سے کام لیا تھا. یہ اس کا الگ کھاتا ہے, لہذا خوش ہونا چاہیے. اب دوسری بات جو ہے کہ مجلس کا شادی سے کیا تعلق ہے. مجلس کا شادی سے کیا تعلق ہے. ہمارے یہ جتنے بھی معاشرے ہیں شیعہ دنیا کے جہاں بھی ہیں, تو ایک نہ ایک مجلس کا انعقاد شادی سے قبل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بنام ایصال ثواب اپنے والدین کو, دادا دادی کو یاد کیا جائے. تو اس کا بظاہر زاویہ یہ ہے کہ بھئی یہ خوشی ہو رہی ہے تو بزرگوں کو بھی یاد کر لو. مگر مومن کے لیے کہ جن کی ارواح وادی السلام میں ہوتی ہے, اور ظاہر مومن ہی کی ارواح وادی السلام میں ہوتی ہے, یہ روحیں اپنے گھر سے بے خبر نہیں ہوتی. بات پہنچ رہی ہے. یہ روحیں اپنے گھر سے بے خبر نہیں ہوتی. یہ تمام روحیں اپنے گھر آتی ہیں, یہ تمام ارواح اپنے گھر آتی ہیں. تمام ارواح اپنی اولاد کے حالات کو دیکھتی ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی یا دقت ہو, پریشان ہو کسی معاملے میں, پریشان ہو, کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے, رزق کی پریشانی ہو, بیماری نے گھیر لیا, کوئی بھی بات ہو, اگر ماں باپ حیات ہے تو اپنے ماں باپ سے یہ کہو کہ وہ میرے حق میں دعا کریں. انہیں اپنا مسئلہ, پرٹیکولر مسئلہ بتاؤ کہ ان لفظوں میں میرے لیے دعا کیجئے. اور اگر حیات نہ ہو, حدیث ہے, اگر حیات نہ ہو تو ماں باپ کی قبر میں جاؤ. قبر میں جانے کے بعد ان سے سورہ فاتحہ کے ذریعہ رابطہ کرو. ایک جملہ میں یہاں شاید پڑھ چکا ہوں, وہ پھر پڑھ رہا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ اب آپ کسی سے جب رابطہ کرتے ہیں تو 10 ڈیجٹ ڈائل کرتے ہیں. 10 میں ایک بھی کم ہو تو نمبر لگتا ہے, نہیں لگتا. تو 10 ڈیجٹ 10 نمبر ڈائل کرتے ہیں تو آپ کا اس سے رابطہ ہو جاتا ہے. تو روحوں سے رابطے کے لیے بھی آپ کو 10 ڈیجٹ ڈائل کرنی ہے. وہ 10 کون ہے؟ پہلے 3 صلوات, پھر 1 سورہ حمد 4, پھر 3 قل هو اللہ 7, اور پھر 3 صلوات 10. صلوات پڑھ لینے دیجیے. تو جیسے ہی آپ 10 ڈیجٹ ڈائل کریں گے ویسے ہی آپ کا رابطہ وادی السلام میں آپ کے ماں باپ کی روحوں سے ہو جائے گا. پر کر رہے ہیں آپ. اب آپ سوچئے یہ اللہ کا سیٹلائٹ ہے جو کتنی دور لے جاتا ہے کہ نہیں. آپ جیسے ہوائی جہاز میں آتے ہیں آپ کا فون بند ہو جاتا ہے, اور کر رہے ہیں آپ, مگر یہ اللہ کا سیٹلائٹ ہے جو عالم ارواح تک لے جاتا ہے, اور کر رہے ہیں آپ. اور جیسے ہی آپ کا رابطہ ہو آپ ایصال ثواب کریں, والد کے نام, والدہ کے نام, دونوں مرحوم ہو تو دونوں کے نام, اور پھر ان سے پھر کہہ رہا ہوں پرٹیکولر لفظ میں. یہ حدیثوں کا حکم ہے, میرا نہیں ہے, یہ میرا نذاکری ہے, میں خطابت میں خیال ہے, حکم ہے کہ پرٹیکولر ان سے گفتگو کرو کہ میرے والد, میری والدہ, خصوصیت سے والدہ کے لیے حکم ہے کہ یہ میری مشکل ہے, یہ میری مشکل آسان ہے. بات پہنچ رہی ہے. تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں اپنی اولاد سے بے خبر نہیں ہوتی، ورنہ رابطہ کرنے کو کیوں کہا جاتا، دعا کرنے کو کیوں کہا جاتا؟ اور کریں آپ تو آپ اپنی طرف سے دعا کریں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ پالنے والے یہ اولاد ہم نے نہیں بنائی ہے، ہم اپنی اولاد کے خالق نہیں ہیں، یہ اولاد عطا تو نے کی تھی، ہم نے ذمہ داری نبھائی ہے، جب تو نے عطا کی ہے تو میرے معبود تو ہی ان کی مشکلوں کو حل کر دے۔ سلام پڑھنے تو یہ آپ کا رابطہ ہوا، مگر بے خبر نہیں رہتی روحیں، آپ کیا خوشی ہو تب بھی روحیں متوجہ ہوتی ہیں، کوئی خدا نخواستہ غم آئے پریشانی آئے تو بھی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتی ہیں۔ اب روحیں ہم سے ہمارے مرحومین کی الگ نہیں ہیں، اس لیے خوشی کے موقع پر ایک ایصال ثواب اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جب وہ متوجہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم خوشی میں انہیں بھول گئے، ہم اتنا خوش ہوئے کہ انہیں بھول گئے، یہ محسوس نہ کریں۔ اسی لیے جب کھانا پکتا ہے تو نظر کی جاتی ہے، اور یہ یاد رکھیے جب بھی آپ کے ولیمے کا کھانا پکے تو اس کا خیال رکھیے کہ ایک کھانا تو اہل بیت کی نظر کیجیے اور ایک کھانا اپنے والدین دادا دادی اپنے مرحومین کی نظر کیجیے۔ اب یہی میرا آج کا پیغام ہے آپ سے، یا گزارش ہے، اسے فراموش مت کیجیے۔ عموماً یہ فراموش ہو جاتا ہے، جو میرے مشاہدے میں ہے، فراموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اتنے باراتی گھراتی ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جلدی جلدی نکالو اور بٹواؤ تو یہ نظر رہ جاتی ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ لہذا جب بھی کھانا شروع ہو تو دیکھ سے 2 کھانے وہاں نکلوا کے رکھ دیجئے، چاہے آدھا گھنٹے بعد نظر کر آئیے، ادھر چلوا دیجئے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مستحق کو پہنچا دیجئے جو آپ کی شادی میں مدعو نہ ہو۔ ایک سلوات پڑھ لینا۔ تو ایک وجہ تو شادی میں مجلس کی یہ ہے کہ ہم نہیں بھولتے اپنے مرحومین کو، مگر یہ شادی اور مجلس کا جو رشتہ قائم ہوا اس خوشی میں غم کا، یہ رشتہ قائم کیا امام سجاد علیہ السلام۔ تاریخ اسلام میں غم کی ایک مختصر سی الگ تاریخ ہے، وہ سماعت کر لیں، گفتگو تمام کر دوں گا۔ سب سے پہلا غم تاریخ اسلام کے دائرے میں بات کر رہا ہوں عہد رسالت سے، سب سے پہلا غم جو رسول اللہ پر سب سے بڑا پڑا تھا وہ تھا جناب ابو طالب کا انتقال۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے 26 ماہ رجب کو، اس کے 1 مہینہ اور تقریباً 14 دن بعد یعنی 10 ماہ رمضان کو جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، پہلے جناب ابو طالب کا، اس کے بعد جناب خدیجہ کا۔ تو رسول اللہ نے اس پورے سال کو عام الحزن بنا دیا، اور کر رہے ہیں یعنی پورا سال غم کا سال۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ غم منانا سنت رسول ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ غم کیوں منا رہے ہو، ماتم کیوں کر رہے ہو، تو پہلی چیز یہ ہے کہ غم منانا سنت رسول ہے، اور رسول نے 1-2 دن غم نہیں منایا، پورے سال
تو جب رسول 365 دن غم بنا سکتے ہیں تو ہم اگر ذکر ہو رہے ہیں 365 دن کر رہے ہیں تو اس زمانے کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے کہ کتنی کوشش کرو؟ یہ ہے تو سنت بھی رسول کی کہ سال بھر غم منایا جائے. اس کے بعد جو دوسرا غم رسول پہ پڑتا ہے وہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا. وہ غم بھی رسول نے منایا اور بہت گریہ کیا. تیسرا غم جو رسول پہ پڑتا ہے وہ ہے جناب حمزہ کی شہادت کا. وہ غم بھی رسول نے منایا. اور یہاں تک کہ دیکھیے میں سیرتیں بتا رہا ہوں آپ کو، ذہن میں نوجوان رکھیں تاکہ جو سوال کوئی کرے تو اس رخ کو پیش کر دے. جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو رسول مدینے لوٹے تو دیکھا کہ حمزہ کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ کوئی تھا ہی نہیں. جناب حمزہ کے یہاں گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، زوجہ تھی نہیں، ایک بیٹی تھی جو رخصت ہو چکی تھی، گھر میں سناٹا تھا. تو رسول نے افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس ہے کہ حمزہ شہید ہو گئے اور ان میں کوئی رونے والا نہیں ہے. رسول کا یہ کہنا کہ کوئی رونے والا نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ غم بڑا ہو تو رونا چاہیے. اب دوسری سنت سنیے کہ جب رسول نے کہا کوئی رونے والا نہیں تو اصحاب رسول نے اپنی بیویوں سے کہا کہ رسول کو صدمہ ہے اس بات کا کہ میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. لفظ سنبھالیے گا، لائے گا مت کیجیے گا. اصحاب رسول نے اپنی بیویوں سے کہا کہ رسول کو صدمہ ہے اس بات کا، صدمہ ہے، غم ہے اس بات کا کہ میرے چچا سید الشہداء پر کوئی رونے والا نہیں ہے. لہذا تم جاؤ اور حمزہ کے گھر میں آنگن میں بیٹھ کے ان کے لیے نوحہ ماتم کرو تاکہ رسول کے دل کو تسکین ہو. تو جملہ پہنچنا چاہیے کہ اگر سید الشہداء کچھ زمانے کے لیے حمزہ ہو تو ان کا غم منانے سے رسول کو تسکین ہو. سید الشہداء ہو پائے قیامت تک کے لیے پر باواز بلند سلوات. اور کیا اس کے بعد جو غم پڑتا ہے رسول پر وہ ہے ان کے چچیرے بھائی جناب جعفر کا. جعفر مولا کائنات کے بڑے بھائی جو جنگ موتا میں جن کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے، ان کے لیے رسول نے خود نوحہ ماتم کیا. ان کے گھر جا کے پرسا دیا ان کی زوجہ کو اور ان کے گھر کھانا بھجوایا. مرنے والے کے یہاں کھانا بھجوانے کا حکم ہے، کھانا کھانے کا حکم نہیں. اب مرنے کا کھانا تو ولیمہ بنتا جا رہا ہے. آپ کیا نہیں ہے تو اچھی بات ہے، ہو گیا ہے تو اسے روکیے، سنبھالیے بھائی، آپ لوگ مل کے سنبھالیے. دوسری جگہ مت دیکھیے. میں نے تو واقعی دیکھا ہے کہ ولیمہ کمزور ہے. شیرمال، آبی روٹی، چپاتی، وہ آپ کے رومالی روٹی، 3 طرح کی روٹیاں، چکن کا سالن، مٹن کا سالن، 2 طرح کا سالن. اس کے بعد پھر بریانی، قورمہ ہو گیا بریانی. اس کے ساتھ ساتھ پھر میٹھا. اور کہہ رہے ہیں یہ تھا چہلم کا کھانا.
اس معاملے میں مجھے کلچر بہت پسند ہے، وہ ہے گجراتیوں کا۔ گجراتیوں کے چہلم کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بات پڑھ لے لو۔ ان کے یہاں جو کھانا ہوتا ہے چہلم وغیرہ کے موقع پر، وہ صرف دال چاول ہوتا ہے، سادہ سادہ، تاکہ لگے بھی تو کہ چہلم کا کھانا ہے۔ کر رہے آپ اب چہلم دھیرے دھیرے ولیمہ ہوتا جا رہا ہے، اسے کنٹرول ہونا چاہیے۔ بہرحال صاحب غم کے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے، باقاعدہ حکم موجود ہے کہ صاحب غم کے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے۔ مگر اب وہ ظاہر ہے کہ اب موت کو بھی لوگ سلے کیا بولتے ہیں اسے ایونٹ بناتے جا رہے ہیں، ایک موقع، تو اسے بننے مت دیجیے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول نے کھانا جناب جعفر طیار کے یہاں بھجوایا اور ان کے یہاں 3 دن معصوم عالم نے کھانا بنا کے بیچا، خود معصوم عالم نے کھانا بنا کے جناب جعفر طیار کے گھر بھیجا۔ تو یہ تھا غم جناب حمزہ کے بعد، اب چوتھا ہوا کہ 5واں ہوا، اب گنتی یاد نہیں۔ اس کے بعد جو غم ہے رسول کے لیے سب سے بڑا اور بہت بڑا غم تھا، وقت ہے کہ اس غم کی تفصیل پڑھ سکوں، وہ تھا جناب ابراہیم کا انتقال۔ بڑے نقطے کی باتیں ہیں، یہ ملاحظہ کر لیں۔ جناب ابراہیم جناب رسالت مآب کے 3رے بیٹے تھے۔ 2 بیٹے جناب معصوم عالم سے بڑے تھے جو جناب خدیجہ سے تھے، اس کے بعد پھر رسول کی کئی شادیاں، اور پھر جناب ماریہ قبطیہ سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ اور جناب ابراہیم کی 2 باتیں سے سن لیں، ورنہ خود جناب ابراہیم ایک سبجیکٹ ہے۔ جناب ابراہیم کی جب ولادت ہوئی اور وہ بڑے ہو گئے، ایک تو اہم ترین نقطہ یہ ہے برقعد توجہ میں کہ یوم مباہلہ جناب ابراہیم موجود تھے۔ یوم مباہلہ جناب ابراہیم موجود تھے، اور ابناءنا کا حکم جمع کرنے کا تھا، اس لیے 2 کے بجائے 3 بیٹے لے جائے جا سکتے تھے، مگر جناب ابراہیم کو نہ لے جا کے اور امامان حسنین کو لے جا کے بحکم پروردگار اللہ نے بھی اور رسول نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ امامان حسنین رسول کے قرآنی بیٹے ہیں۔ توجہ ہے، صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد۔ جناب جبرائیل آتے ہیں، ایک زانو پہ امام حسین بیٹھے ہیں اور ایک زانو پر امام جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے، امام حسن نہیں، امام حسین ایک زانو پر ہے اور ایک زانو پہ جناب ابراہیم ہے۔ اس موقع پہ امام حسن گھر میں ہے، وہ موجود نہیں ہے کہ جبرائیل آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ 2 نعمتیں ہیں۔ اب 2 نعمتیں کیسے ہوگی؟ یہ تو نواسا تھا، یہ تو نواسا تھا نا، یہ 2 نعمتیں کیسے ہو گئی؟ یہ 2 نعمتیں اس لیے ہو گئی کہ اب حسین بھی آپ کے قرآنی بیٹے، تب یہ 2 نعمتیں ہو گئی، لہذا ایک نعمت آپ اللہ کو واپس کر دیجئے۔ تو رسول نے فرمایا کہ مجھے حسین سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم کو واپس کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہی جناب ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور کریں آپ، میں نے روایت تو پڑھ دی پوری، اور اسے بہت اہم دلیل کے طور پر آیت اللہ عسکری لبنانی نے اپنی کتاب البقاء علی المیت میں درج کیا ہے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا،
اور وہ چلے گئے. بات تو مکمل ہو گئی. مقام توجہ ہے کہ محبت حسین میں سب سے پہلے قربانی دینے والے کا نام مصطفیٰ ہے. توجہ ہے, محبت حسین میں سب سے پہلی قربانی دینے والے کا نام مصطفیٰ ہے, رسول کا نانا ہے. اور ابراہیم کی قربانی دے کے رسول نے بتایا کہ بنا دے حسین, جو بھی قربان کرو گے اللہ قبول کرے گا. صلوات پڑھے, محمد وآل جنت البقیع جو لوگ گئے ہیں, عارف بھائی تو میری تصدیق کریں گے, جیسے ہی آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو داہنی طرف جو دائرہ ہے اس میں معصومین کی قبر ہے. آپ ایک دم سیدھے ایسے جب بڑھیں گے تو یہاں پر ایک ٹرننگ ہے نا عارف بھائی, اس ٹرننگ کے اوپر جو اردو کے چار کی طرح سے بنی ہوتی الٹی ایسے, اس ٹرننگ کے اس کونے پر ہی جناب ابراہیم کی قبر ہے. فرق ہے نا, وہ جانتے ہیں وہ ٹھہرتے ہیں مگر متوع ٹھہرنے نہیں دیتا, وہیں پہ جناب ابراہیم کی قبر ہے. رسول نے جناب ابراہیم کو دفن کیا اور قبر پر بیٹھ کے رونے لگے. یہ وہی مرتضی عسکری صاحب نے روایت کو بہت دلیل کے طور پر نقل کیا البقاء المیت میں. رسول بیٹھ کے قبر پر رونے لگے تو یہی صاحب آئے جنہیں سب سے پریشانی تھی, اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ بیٹے کے انتقال پہ رو رہے ہیں. تو رسول نے جھڑک دیا کہ خاموش رہو, روتا وہی ہے جسے محبت ہوتی ہے, روتا وہی ہے جسے محبت ہوتی ہے. فرق کر رہے ہیں آپ. تو یہ رونے سے روکنے والی پہلی شخصیت جو ہے یہ یہی دوسرے صاحب ہیں, اور انہی کی سیرت پر اب تک عمل ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی یہ پابندی عائد کی جاتی ہے. اپنے بیٹے پہ روئے رسول, اپنے والدہ پہ روئے رسول. میں نے وہاں سے لیا جہاں سے اسلام, میں نے اسے تاریخ اسلام کا لفظ رکھا, ورنہ جناب آمنہ کا انتقال تو بچپنے میں ہو گیا تھا جب رسول 3 سال کے تھے. وہاں چچی کا, چچا کا, پالنے والے کا, چچیرے بھائی 2 چچا کا, یہ سارے انتقال. اس کے بعد جناب ابراہیم کا انتقال. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا غم اہل بیت پہ پڑتا ہے وہ خود ہے رسول کا انتقال, جس میں 90 دن معصوم عالم روتی رہی. ایک دن بھی شہزادی کا آنسو رکا نہیں. امام حسنین روتے رہے, مولا کائنات روتے رہے. اس کے بعد جو غم پڑا وہ تھا مولا کائنات کا غم, جو 3 دن پورے کوفے میں کوہرام مچا رہا, پورے کوفے میں کوہرام مچا رہا. اور اس غم کو شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, امام حسنین, 18 بیٹے اور بیٹیاں مولا کائنات کے, یہ سب غم مناتے رہے. مولا کائنات کے بعد جو بڑا غم پڑا وہ تھا امام حسن کی شہادت. یہ غم منایا گیا. اس کے بعد کا غم ہے کربلا کا غم. گفتگو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ غم کی تاریخ میں یہ شادی سے غم جوڑتا کہاں پر ہے. اس کے بعد کربلا کا عظیم ترین واقعہ ہو گیا. امام سجاد نے ہر مرحلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. امام محمد باقر علیہ السلام نے ہر مرحلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. کربلا سے شام تک کا سفر کیا. شام سے لوٹ کے امام جب مدینے آئے, بس میری گفتگو تمام ہوئی, چند جملے مسائل کی اور خدمت تمام ہو جائے گی. امام سجاد جب وطن اپنے لوٹ کے آئے
تو چاہنے والے نے امام سے کہا آقا میرے گھر میری بیٹی کی شادی ہے، آقا میرے گھر میری بیٹی کی شادی ہے، آقا آپ اس میں تشریف لے آئیں تاکہ میرے گھر برکتیں آئیں۔ سنیں امام نے برکتوں کا کیا راز بتا دیا، خدا کی قسم میرے گھر برکتیں آئیں۔ امام سجاد نے کہا میرے چاہنے والے میرے محب میں تیری خوشی میں شریک ہوں، میں تیرے لیے دعا گو ہوں، مگر کربلا کے بعد مجھ سے مسکرایا نہیں جاتا۔ جس نے جلتی زمین پر دیکھو اندازے دیتے ہو، جس نے نونہال قاسم کا پامال نقشہ دیکھا اس سے مسکرایا کیسے جائے گا؟ امام نے کہا کربلا کے بعد مجھ سے مسکرایا نہیں جاتا، میں تیری شریک ہوں خوشی میں، تو اپنی خوشی کو جا منا، میں تیرے لیے دعا کرنے کا مولا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر برکتیں آ جائے، آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ کے ساتھ برکتیں آئیں گی۔ امام نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں آؤں، عزیز نہیں وہ دلیل ہے، حسین کے غم کو کسی خوشی میں برابر نہ کرنا۔ امام نے فرمایا کہ میرے بابا کی مجلس برپا کر دے، میں تیرے گھر آ جاؤں گا۔ امام نے کہا ایسے ہی یہ میری فرمائش اور خواہش ہے، اس نے کہا آقا مجھے قبول ہے، آپ تشریف لے آئے، ہم فرشے غم بچھائیں گے، آقا کی مجلس برپا کریں گے۔ امام سجاد اس کے گھر تشریف لے آئے، شادی کا اہتمام اپنی جگہ، فرشے غم بچھایا گیا، امام تشریف لے آئے، اس نے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد امام کو منبر سے قریب بیٹھا دیا گیا۔ اور زمانے میں ذکر حسین ہوتا تھا نظم کے ذریعہ، شعراء عرب جا کے مدح حسین اور مصائب حسین نظم میں پڑھا کرتے تھے۔ امام نیچے تشریف پڑھ رہا ہے اور شاعر اوپر پڑھ رہا ہوتا تھا، کچھ دیر بعد انتظامات سے ذرا خالی ہو کے جب وہ آیا تو اس نے دیکھا امام منبر کے پاس نہیں ہے، گھبرا کے تلاش کرتے کرتے جب باہر آیا تو دیکھا جہاں چوٹیاں رکھی ہوئی ہے، امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو میں نے سامنے مجلس میں بٹھایا تھا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا مولا میں دیکھتا ہوں آپ ناراض ہو گئے کیا؟ کہا نہیں تو نہیں دیکھ رہا ہے، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، میں نے اسے لیے کہا تھا میرے بابا کا پال بچھانے کا کام، ارے تو نہیں جانتا، تو نے پال بچھایا، میرے جد بھی آئے ہیں، میرا بابا بھی آیا ہے، میری بھویا بھی آئی ہے، ارے وہاں حسین وہاں بدلما کی سنا بلند کر رہا ہے۔ اللہ والوں سے کیا گفتگو تمام، روایت یہ کہتی ہے کہ جب فرش اعظم پر شہزادی زینب آتی ہے تو جناب سکینہ بھی آتی ہے، اور وہ پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ جو میرے بابا کے رونے والے ہیں، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو مجھے تماشے میں لگائے جاتے، کاش یہ شام میں ہوتے تو اس طرح ہماری بے پردگی الا لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ علیہ تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول کرنا، تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنون آپ جان ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کی حاجت دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ آنے والے سب شہید میں جو معین ہو چکا، منعقد ہو چکا اور جو منعقد ہونے والا ہے، آنے والے اس میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگار میں شمار ماتم
جاوید پکڑ عملی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم شہداء کربلا وشہداء کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا علی والغرباء السلام علیکم مبین الضعفاء والفقراء السلام علیکم الشموس انس النفوس ایعنا نكون بعبد الفوس السلام علیکم یا بلسن عاجل مصدق وعلى ربك معصوما ارواحنا واسعنا لكم الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا وصحبہ الزمان علمان وعلمان وعلمان من كل فتنة الزمان السلام علیکم یا فريق القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام الزمان اعظم انزل اللہ تعالی فرجك وسعد اللہ تعالی مخرجك ونزولك وجعلنا من اعوان ایمان صالح رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اچھا نکل گیا جو تار رہتا تھا وہ نہیں ہے